سن کے مجھ سے تیری ثنا قاسم، سن کے مجھ سے تیری ثنا قاسم، سن کے مجھ سے تیری ثنا قاسم، داد دیتا ہے کبریا قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني يجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، صلى الله محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. صلى على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة
ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله عليه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاذ شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سن کے مجھ سے تیری ثنا قاسم
مجھ سے تیری ثنا قاسم، داد دیتا ہے کبریا قاسم، سن کے مجھ سے خود تقسیم خود کرائیں گے، خود تقسیم خود کرائیں گے، تیرے ہاتھوں سے مرتضی قاسم، تیرے قدموں پہ چل کے دین خدا، تیرے قدموں پہ چل کے دین خدا، بچپنے سے جوان ہوا قاسم، سن کے مجھ سے کعبہ جھک جھک کے کربلا کی طرف، کعبہ جھک جھک کے کربلا کی طرف، روز کہتا ہے شکریہ قاسم، روز کہتا ہے شکریہ قاسم، تیرا برسوں کی زندگانی میں، تیرا برسوں کی زندگانی میں، تو ہے 14 کائنات قاسم، سن کے مجھ سے تیرا رتبہ سمجھ کے آتے ہیں، تیرا رتبہ سمجھ کے آتے ہیں، کربلا روز انبیاء قاسم، کربلا روز انبیاء قاسم، میں نے قرآن کی ایک کتاب سے لکھا شبیر مگر پڑا قاسم، سن کے مجھ سے تیری مدحت کہاں کہاں اے سعید، تیری مدحت کہاں کہاں اے سعید، حق ادا میں نہ کر سکا قاسم، سن کے مجھ سے تیری ثنا قاسم۔ اعوذ باللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم واعداء اللہ اما بعد. ماہ شعبان اور حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر تمام جہان تشیع کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. آج شعبان کی 7 تاریخ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. یہ مہینہ ماہ رمضان کی آمادگی اور تیاری کے لیے بہترین مہینہ ہے. اسی لیے اس مہینے میں انسان کو زیادہ تر عبادت و اطاعت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ اپنے آپ کو طیب و طاہر اور تزکیہ نفس کر کے خداوند عالم کا مہمان بن سکے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے اور باعظمت مہینہ جسے شعبان کے ساتھ شعبان المعظم یعنی باعظمت مہینہ کہا گیا ہے. اس مہینے میں بہت سی ولادتیں ہیں اور بہت سی خوشیاں ہیں، جن میں ایک بہت بڑی خوشی جناب قاسم کی ولادت بسعادت ہے. جناب قاسم 7 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے. یہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کی ماں کا نام ام فروہ تھا. امام حسن علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں جناب قاسم کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور بہت زیادہ پیار کرتے تھے. چاہت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا وقت آخر تھا اور اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان تمام بیٹوں میں جناب قاسم کو بلایا اور بلانے کے بعد جناب قاسم سے کہا، بیٹا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اگر میرے بھائی حسین پر کوئی مصیبت پڑے، اگر کوئی وقت ایسا آ جائے جس میں نصرت اور مدد کی ضرورت ہو تو بیٹا تم میری طرف سے میرے بھائی حسین کی نصرت اور مدد کرنا. اور امام حسن علیہ السلام نے جناب قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا اور یہ فرمایا، بیٹا کہ جب کوئی سخت مصیبت کا وقت آ جائے اور تمہارے نزدیک وہ سب سے اہم وقت ہو تو اس وقت اس تعویذ کو کھولنا اور اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا. جناب قاسم کے اوپر شروع سے سب کی نظر تھی، سبھی بہت زیادہ چاہتے تھے اور بہت اچھی تربیت جناب قاسم کی گئی. علمی لحاظ سے، فنی لحاظ سے، ہنری لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے جس طریقے سے ایک اچھے انسان بننے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں جناب قاسم کو سکھائی گئیں، جناب قاسم کو پڑھائی گئیں اور جناب قاسم کی اسی اعتبار سے تربیت کی گئی. یہی وجہ ہے اگر جناب قاسم کو دیکھیں
تو خواہ وہ علم کا میدان ہو یا معرفت کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو، ہر میدان میں جناب قاسم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ علم و معرفت اس حد تک کہ دنیا جس چیز سے عاجز تھی اس مسئلے کو جناب قاسم نے حل کیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کے کسی انسان نے یہ نہ بتایا موت کا مزہ چکھنا ہے، آخر موت کا مزہ ہوتا کیسا ہے، موت کس طرح کی ہوتی ہے، موت کی لذت کیا ہوتی ہے۔ دنیا والے ذائقہ موت بتانے سے عاجز تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک 13 سالہ نوجوان جو ایسے خاندان میں پرورش پا رہا ہے، ایسے خاندان میں جس کی تربیت ہو رہی ہے جہاں ہر طرف علم ہی علم ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہے، جہاں دینی فضا ہے، دینی ماحول ہے، ایسے ماحول میں جناب قاسم پروان چڑھ رہے ہیں۔ میں نے بارہا کہا کہ بچوں کی تربیت میں ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماحول اچھا ہے تو بچے اچھے ہوں گے۔ جناب قاسم ہوں یا علی اکبر ہوں یا علی اصغر ہوں، یہ جتنے ہیں اس میں کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن ان سب کا دامن اتنا پاک و صاف ہے، ان سب کا کردار اتنا اچھا ہے، ان کا نفس اتنا منزہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ان کو حق اس طرح سے بتایا گیا، ان کو حق اس طرح سے گھول کے پلایا گیا کہ ان کا پورا وجود حق نظر آتا ہے۔ یہی حقانیت تھی اور یہی دین اور یہی علم و معرفت جناب قاسم کی تھی کہ جب چچا نے پوچھا تھا بیٹا بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، جس کا جواب دنیا آج تک نہ دے سکی، یہ بھتیجا اپنے چچا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے یا اماں الموت احلی من العسل، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غذا میں سب سے بہترین غذا شہد ہے۔ جناب قاسم آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں، شہد سے بھی زیادہ بہتر، شہد سے بھی زیادہ اچھا، یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس غذا سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے، اس کی لذت سے بہتر کوئی لذت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام موت کے لیے، شہادت کے لیے تڑپتے تھے، اس لیے معلوم ہے کہ یہی وہ موت ہے کہ جس کی لذت ہمیں خدا تک پہنچائے گی۔ تو یہ جناب قاسم کا علم نہیں تو اور کیا ہے، ان کی معرفت نہیں تو اور کیا ہے، جس کے لیے آپ نے فرمایا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کو حق کی تربیت دیں، دین کی تربیت دیں، اسلام کی تربیت دیں، تو ہمارے بچے بھی ایسے جواب دیں گے۔ ہر چیز بتانی چاہیے، ہر چیز کی تعلیم دینی چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام جناب قاسم کے بازو پر تعویذ باندھ رہے ہیں۔ کیسی تعویذ؟ جہاں لفظ تعویذ آتا ہے وہاں تصور یہی ہوتا ہے کہ حفاظت، تعویذ حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔
تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک ماں اگر اپنے بچے کے گلے یا بازو میں کوئی تعویذ باندھتی ہے، اس لیے باندھتی ہے کہ میرا بچہ سلامت رہے۔ ایک باپ اگر اپنے بچے کو تعویذ پہناتا ہے یا اس کے بازو میں باندھتا ہے تو صرف اس لیے کہ میرا بچہ سلامت رہے۔ دنیا کی پہلی تعویذ یہ تھی کہ جو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بجائے حفاظت کے شہادت کے لیے باندھ رہا ہے کہ بیٹا جب میرے بھائی کے اوپر کوئی وقت پڑے تو تم میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا۔ یہاں مرنے اور یہاں خدا کی راہ میں قربان ہونے سے کوئی بھاگتا نہیں، اس لیے جو حق پر ہوتے ہیں پھر صاحبان حق، بچپنا ہو، جوانی ہو، ضعیفی ہو، عمر کا کوئی حصہ ہو، ہمیشہ خدا سے ملنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، ہمیشہ خدا سے ملنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں کہ کب ہم اپنے خدا سے ملیں۔ جناب قاسم کی حقانیت تھی، حق ان کو اس طرح سے گھول کے پلایا گیا تھا کہ وہ بھی تڑپتے تھے موت کے لیے، شہادت کے لیے۔ آج ہماری مائیں اگر بچے اپنی ماؤں کے سامنے موت کا ذکر کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی موت آ جائے اور خدا کی راہ میں ہم مر جائیں، تیار نہیں ہوتی، فوراً ٹوک دیتی ہیں، فوراً برا بھلا کہنے لگتی ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسی منحوس زبان نکال رہا ہے، یہ تیری عمر ہے اور تو مرنے کے لیے تیار ہے، تو شہادت کے لیے تیار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا تو سنا لیکن کربلا سے کچھ سیکھا نہیں۔ اگر سیکھ لیا ہوتا تو پھر بڑے بچوں کو تو جانے دیجئے، اگر ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی علی اصغر جیسا اگر مرنے کی تمنا کرتا تو ماں خوش ہوتی کہ ٹھیک ہے جاؤ تم دین کی راہ میں قربان ہو جاؤ۔ لیکن ہم نے کربلا سے وہ درس نہیں لیا، ہم نے کربلا سے وہ سیکھ نہیں لی جو ہمیں لینا چاہیے تھی۔ ہماری مائیں تڑپ جاتی ہیں فوراً موت کا نام سن کے، کیا منحوس باتیں کر رہے ہو؟ قبرستان میں بچوں کو جانے سے روکتی ہیں، قبرستان میں نہ جایا کرو۔ کوئی اگر مر جائے تو اس کے جنازے پہ نہ جایا کرو، غسل نہ دیا کرو، کفن نہ پہنایا کرو۔ بتائیے، اس طریقے سے موت سے ڈرایا جا رہا ہے، اس طریقے سے موت سے انہیں دور کیا جا رہا ہے، جو جبکہ سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے زندگی میں تو موت ہے۔ اس بہترین چیز سے ہم کو دور کیا جا رہا ہے، اس حسین ترین چیز سے ہم کو جو ہے متنفر کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ کرو، موت کا ذکر نہ کرو، سب کہو مگر موت کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ لیکن یہاں موت کے لیے تعویذ پہنائی جا رہی، شہادت کے لیے تعویذ پہنائی جا رہی، بیٹا میری طرف سے قربان ہو جانا، میری طرف سے شہید ہو جانا۔ یہ تربیت جب گھر والے بچوں کو دیتے ہیں تو وہی تمام چیزیں بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ شروع سے شہادت کی باتیں سنانا چاہیے، شجاعت کی باتیں کرنا چاہیے، عبادت و اطاعت کی گفتگو کرنا چاہیے، سخاوت کی باتیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ تمام چیزیں بچے سن سن کے اپنے اندر یہ بہترین اور اچھی عادت اپنانے کی کوشش کریں۔ بچے کو عابد بھی ہونا چاہیے، بچے کو شجاع اور بہادر بھی ہونا چاہیے، بچے کو سخی بھی ہونا چاہیے، سب چیزیں ہونا چاہیے بچے کے اندر۔ یہ جب تربیت دی جاتی ہے تب یہ ہوتا ہے۔ تو جناب قاسم اگر علم و معرفت کے اعتبار سے دیکھیں تو اتنا بڑا مسئلہ حل کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ موت کا ذائقہ بتایا۔ جناب قاسم کی یہی تربیت جو بچپن سے ان کو دی گئی،
جب وقت آیا ہے شہادت کا تو وہی جناب قاسم جو شروع سے شہادت کے قصے سنا کرتے تھے، شہادت کی باتیں جو گھروں میں ہوا کرتی تھیں، جب کربلا کے میدان میں سب شہید ہونے لگے اور جناب قاسم کا نام نہیں آیا تو ایک مرتبہ آ کے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ جہاں اگر ہمارا نام نہ ہو تو ہم تو خوش ہو جائیں گے، چلیں اچھا ہوا سب مارے گئے، سب شہید ہوئے، ہم بچ جائیں گے، لیکن یہاں نام نہیں ہے تو چچا سے سوال کر رہے محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے، کیا میں نہیں جاؤں گا میدان میں نہیں شہید ہوں گا؟ یہ ہے بے چینی شہادت کی۔ سب تمنا نہیں کر سکتے، سب نہیں مر سکتے، جو اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں، وہی فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کے متمنی وہی ہیں، موت کی تمنا وہی کرتے ہیں جو صادق ہوتے ہیں، جو حق پرست ہوتے ہیں، جو دین پرست ہوتے ہیں۔ ہر ایک موت کی تمنا نہیں کرتا۔ چچا کے پاس آئے، چچا جان مجھے بھی اجازت دیجئے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہی بیٹا چچا سے اپنی اجازت لے رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا، بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت دوں، کیا کروں؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب قاسم رونے لگے، گریہ کرنے لگے، اپنے چچا کے پیروں پہ گر پڑے، گرنے کے بعد گڑ گڑانے لگے، چچا جان مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے، مجھے اجازت دیجئے، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ چچا پریشان ہو گیا، شہادت کی یہ بے چینی۔ جناب قاسم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اجازت دی، لیکن اجازت دینے کے بعد اتنی محبت فرماتے تھے جناب قاسم سے کہ چچا اور بھتیجے نے آپس میں باہیں ڈال دی اور گریہ کرنا شروع کیا، کافی دیر تک روتے رہے، کافی دیر تک روتے رہے، کافی دیر تک گریہ کرتے رہے۔ یہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ میرے بھائی کی نشانی ہے، یتیم ہے، کس طریقے سے بھیجوں، کیا کروں؟ یتیموں کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ جب میدان میں جا رہے تھے تو گریبان کو بھی چاک کر دیا تھا تاکہ دشمن دیکھے تو کم سے کم یتیم سمجھ کے اس بچے کو معاف کر دے۔ لیکن جب جناب قاسم میدان میں گئے ہیں تو ان کو یتیمی وتیمے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جیسے آج ہمیں یتیمی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں یتیموں کا مال کھانے میں مزہ آتا ہے، یتیموں کا حق مارنے میں ہم کو مزہ آتا ہے، یتیموں کو جھڑکیاں دینے میں ہم کو مزہ آتا ہے، ان کو گالیاں دینے میں ہم کو مزہ آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو جھڑکا نہ کرو، یتیموں کو برا بھلا نہ کہا کرو، یتیموں کے اوپر دست شفقت پھیرا کرو، یتیموں سے پیار کیا کرو، یتیموں سے محبت کیا کرو، یتیموں کا خیال کیا کرو۔ لیکن ہم خیال تو درکنار، ان کے حق کو مارتے ہیں، ان کے مال و متاع کو لوٹتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یتیموں کا مال کھایا تو گویا جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھرا۔ ہم جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں مال یتیم کھا کے۔ پورے پورے یتیم خانے ہیں، یتیموں کے نام پہ نہ جانے کیا کیا آتا ہے، سب کھا جاتے ہیں۔ یتیموں کا کسی طرح سے کوئی خیال نہیں ہوتا۔ امام حسن علیہ السلام کی اس بیٹے کو امام حسین علیہ السلام پہچانوانا چاہے، دیکھو یہ یتیم ہے، اس کے اوپر رحم کرنا، اس کا خیال کرنا، میں اس کے گریبان کو چاک کر کے بھیج رہا ہوں۔ مگر کیا کسی ظالم نے رحم کیا؟ رحم وہیں ہوتا ہے
جہاں انسان کے اندر انسانیت ہوتی. یہ حیوان تھے، یہ ظالم تھے، یہ کہاں سے رحم کرتے؟ آج ہمارے یہاں بھی جو بے رحم ہوتے ہیں، ظالم قسم کے ہوتے ہیں، وہ یتیموں کے اوپر رحم نہیں کرتے. جناب قاسم جب میدان میں گئے ہیں، واقعاً ان کی یتیمی پر رحم کرنا چاہیے تھا، مگر کسی نے رحم نہیں کیا. اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ظالموں کو دیکھ کے رحم کرنا چاہیے تھا. جب جناب قاسم میدان میں آئے ہیں اور میدان میں آنے کے بعد جب لڑنا شروع کیا ہے تو دشمنوں کو تہہ تیگ کر رہے تھے، ایک ایک کر کے سب کو فنار کر رہے تھے. ایسے میں ایک شخص نے کہا کتنا حسین و جمیل ہے، کتنا خوبصورت ہے، اگر یہ ہمارے اوپر حملہ بھی کر دے تو ہم اس کے اوپر حسن کی وجہ سے حملہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر. یہ حسن، یہ جمال، یہ خوبصورتی، اس کے اندر ذرہ انسانیت تھی. جناب قاسم کو دیکھ کے اس کا دل نرم ہو گیا تھا. دشمنوں ہی میں سے تھا. کہتا ہے کہ اگر یہ ہمارے اوپر حملہ بھی کر دیں تو یہ اتنے حسین ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کے اوپر ہماری تلوار نہیں اٹھ سکتی، ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. لیکن وہیں جو دوسرا سن رہا تھا کہا تم کرو چاہے نہ کرو، میں حملہ کروں گا، میں کمین گاہ میں چھپ کے ماروں گا. لہذا اس نے حملہ کیا اور اسی نے جناب قاسم کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا ہے. لیکن کچھ رحم دل تھے جو رحم کر رہے تھے. کیا بہادری تھی جناب قاسم کی. بچپن میں بچوں کی تربیت ایسی کرنا چاہیے، ان کو بزدلی کے قصے سنا سنا کے بزدل نہیں بنانا چاہیے، ان کو شجاعت و بہادری کے قصے سنانا چاہیے تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد بہادر بنے. کنجوسوں کے قصے بچوں کو نہیں سنانا چاہیے، کنجوسی کا درس نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ سخاوت کی باتیں کرنا چاہیے. ائمہ علیہ السلام کی سخاوت کی گفتگو ہونی چاہیے، ان کی شجاعت و بہادری کی گفتگو ہونی چاہیے. بچے ہمارے سخی ہوں گے، بچے ہمارے شجاع ہوں گے، بچے ہمارے بہادر ہوں گے. ائمہ اطہار علیہ السلام کی عبادتوں کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ بچے ہمارے عبادت گزار ہوں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، دین سے قریب ہوں. لیکن جب ہم بچوں کو دین ہی نہیں پڑھائیں گے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کسی طرح کا ذکر ہی نہیں کریں گے، تو ہم اپنے بچوں سے کیا امید رکھیں گے کہ ایک بہترین عابد بنے، ایک زاہد بنے، شجاع اور بہادر بنے اور سخی بنے. کبھی بھی امید نہیں کر سکتے جب ہم ان کو سنائیں گے نہیں، جب ہم ان کو بتائیں گے نہیں. شروع سے ہر چیز کی تربیت کرنا چاہیے. یہی جناب قاسم ان کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ جب میدان میں آئے ہیں تو بڑے سے بڑے پہلوان کو فنار کیا ہے. آپ کے پاس وہ ہنر تھا، وہ فن تھا جو بچپن میں آپ کو جناب عباس علیہ السلام نے سکھائے تھے. فنون حرب، جنگ کے طریقے، جنگ کے اصول بچپن سے تعلیم دی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے. اور ایسی تربیت کی تھی، ایسے فنون حرب سکھائے تھے کہ میدان میں بڑے سے بڑا پہلوان آنے کے بعد ان کے سامنے کچھ نہیں. عمر سعد ایسے ایسے پہلوانوں کو چن کے بھیجتا تھا جس کے اندر 1000 سپاہیوں کو مارنے کی طاقت اور قوت تھی، لیکن جناب قاسم چند لمحوں میں اس کو 2 ٹکڑے کر دیتے تھے. ارزخ شامی کتنا بڑا پہلوان تھا. ارزخ شامی کے 4 بیٹوں کو مارا جو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتے تھے. میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں، میں جاؤں گا اس کے مقابلے میں. آئے 4 کو تہہ تیغ. اب بتائیے ایسے عالم میں جس باپ کے 4 بیٹے مار دیے گئے ہوں، اس باپ کا کیا عالم ہوگا، کتنا اس کے اندر غصہ رہا ہوگا، جذبے اور انتقام کا اس کے اندر کتنا شعلہ بلند ہو رہا ہوگا. لیکن جیسے ہی وہ بھی
اپنے آپ کو سب سے بڑا بہادر سمجھنے والا جناب قاسم کے مقابلے میں آیا ہے، اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کو بھی فی النار کر دیا۔ اور کیوں نہ کریں، باپ نے نام ہی ایسا رکھا تھا، قاسم، تقسیم کرنے والا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ جتنے بھی آئے سب کو تقسیم کر دیا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ گھر سے ملتا ہے، خاندان سے ملتا ہے، تربیت سے ملتا ہے، پرورش سے ملتا ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ایسے ہی پرورش کریں کہ شروع سے ہر چیز پر نظر ہونی چاہیے، عبادت کے اوپر نظر ہونی چاہیے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں بچوں کو اپنے ساتھ میں کھڑا کریں، تاکہ بچے ہمیں دیکھ کے نماز روزے کے عادی ہو جائیں، عبادت میں ان کو شریک کریں۔ جب ہم سخاوت کریں، کسی کو ہم کچھ لین دین کریں، بچوں کے ہاتھوں سے دلائیں۔ فقیر آئے، بچوں کے حوالے کریں، جاؤ بیٹا تم دے کے آؤ، تاکہ وہ بچہ دیتے دیتے خود ایک دن سخی بن جائے۔ بچوں کے سامنے شجاعت و بہادری کی بات کریں، یہ نہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، گر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بچوں کو ڈرا ڈرا کے ان کے حوصلوں کو، ان کی ہمت کو پست کر دیں۔ شجاعت کی باتیں کریں، بہادری کی باتیں کریں، تاکہ بچہ بڑا ہونے کے بعد شجاع اور بہادر بنے۔ تو یہ ساری چیزیں ابتدا میں ہوتی ہیں۔ جناب قاسم جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، نہ وہاں علم کی کمی تھی، نہ وہاں معرفت کی کمی تھی، نہ وہاں شجاعت کی کمی تھی، نہ وہاں سخاوت کی کمی تھی۔ ہر چیز میں سب کے سب کمال پہ تھے، علمی لحاظ سے، فنی لحاظ سے، ہنری لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اطاعت کے لحاظ سے۔ لہٰذا جناب قاسم کے اندر وہی تمام چیزیں پیدا ہوئی جس ماحول میں پل رہے تھے، جس ماحول میں پروان چڑھ رہے تھے۔ اور جب کسی بچے کی بھی تربیت اس انداز سے ہوگی تو یقیناً اگر زندگی ہے تو زندگی کو اپنے حق میں بہتر سمجھے گا، اور اگر موت کا وقت آئے گا تو اس موت کو اپنے لیے بہتر اور اچھا سمجھے گا۔ جب انسان حق پر ہوتا ہے، جب اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، جینا مرنا اس کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اچھی زندگی جیتا بھی ہے اور ایک اچھی موت مرتا بھی ہے۔ کربلا والوں سے، خصوصاً جناب قاسم سے، جن کی آج ولادت کی تاریخ ہے، اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو ان سے علم معرفت سیکھیں کہ کون سا علم ان کے پاس تھا، کون سی معرفت ان کے پاس تھی، کیسی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہم وہ علم اور معرفت حاصل کریں، ہم ان کی شجاعت اور بہادری کے ذریعے سے ہم بھی شجاع اور بہادر بننے کی کوشش کریں۔ اسی لیے جتنے بھی شخصیات ہیں، معصومین ہوں یا غیر معصوم، اگر ان کی کوئی شخصیت ہے، ان کا جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، بار بار ان کے کردار کو دہرایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے کردار میں سے کوئی ایک چیز انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس ذکر کو سن کے انسان اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرے، تاکہ اس انسان کے اندر کی چیز کو ذکر کیا جائے۔ ورنہ یہ بار بار ایسے بیان کرنا اور لوگ صرف سن لینا یہ کافی نہیں ہے۔ آج ہم جناب قاسم کی ولادت کے حوالے سے اگر یہ گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ گفتگو سن رہے ہیں تو جناب قاسم سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے، ہمیں کچھ لینا بھی چاہیے۔ اگر ہم نے سن لیا اور ہم نے اسے اپنا لیا، اس چیز کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا، تو یقیناً اس خوشی کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ خوشی کے لیے یہی تو کہا گیا ہے نا، خوشی وہ ہے
انسان کے لیے کہ کوئی اچھی چیز کو اپنا لے، ایک اچھی زندگی گزار لے، گناہوں سے انسان محفوظ رہے، یہی اس کے لیے اچھائی ہے، یہی اس کے لیے خوبی ہے۔ تو خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ جناب قاسم کی سیرت پر ہم لوگ چلیں اور جناب قاسم کی زندگی سے سبق لیں اور ان سے درس لیں۔ جس طریقے سے جناب قاسم نے علمی لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے ایک مثال قائم کی ہے، ہم بھی علم و معرفت اور شجاعت کے ذریعے سے دنیا میں جب تک ہیں ایک مثال قائم کریں اور اس دنیا سے جائیں تو خداوند عالم ہم سے راضی و خوشنود ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔